من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صلوات بر محمد وآلہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام حاضرین و سامعین، جس چیز نے سانو اج اکٹھیاں کیتا ہے ایصال ثواب دا ختم ہے، تو میرا دل چاہتا ہے دو چار جملے موت دے حوالے نال تواڈے سامنے بیان کراں۔ ساڈا اس دنیا تے آنا بھی اللہ دی مرضی نال ہے، اور اس دنیا تو جانا بھی خدا دی مرضی نال ہے۔ اللہ چاہے تے ماں دے شکم وچوں بلا لوے، خدا چاہے تے ماں دی جھولی چوں بلا لوے، وہ چاہے انگلی نپ کے ٹرنا سکھے تاں بلا لوے، مالک چاہے جوانی دی دہلیز تے قدم رکھے تاں بلا لوے۔ یعنی جدوں خدا نے بھیجے اس وقت بھی کسے نال مشورہ نہیں کیتا، کیونکہ اللہ مشوریاں دا محتاج ہی نہیں، اور جداں واپس بلائے دا پھر بھی مشورہ نہیں کرے گا۔ جس ٹائم چاہے جس وقت چاہے اندہ اپنا فیصلہ ہے وہ بلا لوے۔ جس ویلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو چوتھے آسمان تے بلایا گیا تو انہاں کہا میرے اللہ چند یتیم نے جنہ دی میں کفالت کر رہا، میرے اللہ وہ اتنے ہو جان اپنے آپ جوگے ہو جان تو میں آ جاؤں گا۔ تو آواز قدرت آئی نہیں موسیٰ ہوں نہیں آنا پوے گا، اور دریائے نیل تے آ۔ تو جداں دریائے نیل تے آئے آسا ہتھ چائی پانی چ ماریا تو پانی دے سنٹر چوں ایک پتھر نکلیا سیاہ رنگ دا۔ جداں اس پتھر نو توڑیا تو حشرات الارض چوں ایک مخلوق آئی کیڑی، جن دے منہ وچ جاؤں دا دانا آئی تے پڑھدی کھڑی آئی الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس وقت آواز قدرت آئی ہے موسیٰ جڑا اللہ دریائے نیل دیاں تغیائیاں اس سیاہ پتھر دے سینٹر وچ کیڑی نو رزق دے سکدا ہے، یتیماں دی کفالت آپ نہیں کر سکدا۔ فرمایا میں ایک ذریعہ بنایا اور میں ایک بہانہ بنایا ہے، اس سبب بنایا ہے۔ تو ساڈا آنا بھی اللہ دی مرضی نال ہے، اور اس دنیا تو جانا بھی خدا دی مرضی نال ہے۔ تو پھر بندے نے چاہیے کہ درمیانی وقفہ بھی اونج گزارے جی میں مالک چاہتا ہے۔ تو یہ درمیانی وقفہ ہے کیا؟ 8ویں امام رضا علیہ السلام کو پوچھا گیا وہ ہر نماز رکوع ایک ہے سجدے کیوں دون؟ تو امام فرمایا اس واسطے کہ بندے نو دسیا جا رہا ہے تکبر نہ کیتا کر، ایڈا جنا نہ بنیا کل۔ پہلا سجدہ اس واسطے ہے سمجھایا جا رہا ہے تو مٹی دا بنیا ہوا ہے، اور دوسرا سجدہ اس واسطے ہے بندے نو دسیا جا رہا ہے تو زیادہ دیر اتھے نہیں رہنا، اس سے مٹی وچ جانا ہے۔ اور زندگی کیا ہے؟ معصوم فرمایا جیڑا دوہاں سجدیاں دے درمیان فاصلہ ہے او تیری زندگی ہے۔ اس وچ کی کر لے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، اندے توبہ کر لے، اندے استغفار کر لے۔ تو آنا ہے مقصد ہے اللہ دی عبادت۔ مولا کائنات امیر المومنین نے فرمایا مولا فرمیندے نے کہ جس مقصد واسطے خدا نے لوگاں نو دنیا تے بھیجے ہے اس مقصد نو بھول گئے نا، اور جس کام دی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے ذمہ لئی ہے اس واسطے دن رات بھج دینا۔ آواز قدرت آندی ہے کہ رزق دینا میرا کام ہے، عبادت کرنا تیرا کام ہے۔ تو اسی آج کل رزق دے پیچھے بھجے ہاں لیکن عبادت دی فکر کوئی نہیں۔ میرے اللہ تینوں کی ویکھو ابدیت دی دعوت دیتی گئی، توجہ چاہنا۔ بندہ آخدا ہے کہ میں بڑا آزاد ہاں، انسان آخدا ہے کہ میں آزاد ہاں، لیکن اللہ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ابدیت دی دعوت دیتی کہ میرا عبد بن جا۔ عبد کس نو آخدے نے؟ عرب دی سرزمین تے عبد اس نو آخدے نے جسم جندہ اپنا ہوئے، استعمال اونج کرے جویں اس دا مالک چاہندا ہے۔ سمجھ آ رہی میری گزارش دی؟ ہاتھ پیر اپنے ہون لیکن استعمال اونج کرے جویں اس دا آقا چاہندا ہے۔ زبان رکھ دے اپنی مرضی نال بول نہیں سکدا، آزار رکھ دے، ہاتھ پیر رکھ دے،
عبد اپنی مرضی نال استعمال نہیں کر سکتا. کیویں استعمال کردا ہے؟ جویں اس دا مالک چاہتا ہے، جویں اس دا آقا چاہتا ہے. میرے اللہ تینوں کیو جہا عبد چاہیدا ہے؟ تو آواز قدرت آندی مینوں ایو جہا عبد چاہیدا ہے، جوانی تیری ہووے، حکمرانی میری ہووے، خون تیرا ہووے، روانی میری ہووے. میرے نہایت واجب الاحترام حاضرین و سامعین، یہ خدا دیاں ساریاں نعمتاں، ہاتھ پیر خدا دی نعمت ہے، دولت خدا دی نعمت ہے. جن دے کول ہاتھ نہیں ان دے کولو پوچھو بھی ہاتھ کتنی بڑی خدا دی نعمت ہے. جن دی ایک آنکھ نہیں ان دے کولو پوچھو آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے. اور جس دی آنکھ ہے ان آنکھوں 8 کروڑ لے لے، یہ آنکھ میں دے چھڑ، پیسے نال بھی نہیں دے گا. تو خدا نے پیسے نہیں منگے، فرمایا نعمتاں تین دتیاں نے، شکر ادا کرنا تیرا کام ہے. اور کچھ نہیں منگیا، صرف فرمایا تو اگر میریاں نعمتاں دا شکر ادا کریں گا تو میں تینوں ہور عطا کر دیاں گا، اس تو زیادہ عطا کر دیاں گا. خدا نے جو کچھ سن دیتا ہے، لیکن انہاں نعمتاں دا فرمایا استعمال اونج کر جویں میں چاہنا. حسن جوانی بھی نعمت ہے، سونی شکل بھی نعمت ہے، لیکن آواز قدرت آندی ہے سونی شکل تے مان نہ کر. میں ایک دھاگا چھک لیا، لکوا پہ گیا، کسی نے منہ بھی کھان دے قابل نہ راسے. سریلی آواز تے فرمایا ڈھیر سارے بندے ایسے ویکھن جڑے خوبصورت جسم رکھ دن، لیکن دھوپ تو اٹھ کے چھاں تے نہیں جا سکتے. جسم ہے، فالج دا حملہ ہویا، دھوپ تو اٹھ کے چھاں تے نہیں جا سکتے. اور ڈھیر سارے ایسے بندے ڈٹھن جڑے زبان رکھ دن، پانی نہیں مانگ سکتے. زبان رکھ دن، اپنی اولاد کو روٹی نہیں مانگ سکتے، پانی نہیں مانگ سکتے. اس واسطے یہ ساریاں خدا دیاں نعمتاں، زبان بھی خدا دی نعمت ہے، حسن جوانی بھی خدا دی نعمت ہے. فرمایا انہاں نعمتاں دا استعمال اونج کر جویں میں چاہنا. میرے اللہ یہ زبان تیری دتی ہوئی نعمت ہے، اس دا استعمال کیویں کراں؟ تو آواز قدرت آندی میری دتی ہوئی زبان دے نال یا میرا قرآن پڑھ یا 14 دے فرمان پڑھ. توجہ ہے، اس نعمت دا استعمال انج کر جویں میں چاہنا. میرے نہایت واجب الاحترام اللہ دے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہان، صحابہ کرام دی محفل آئی تو اللہ دے نبی نے فرمایا کہ جیڑا بندہ دنیا تے رہ کے 5 کام کر لوے، اللہ اس نو جنت وچ ایک میٹھا پھل عطا کرسی. 5 کام دس کے اس دے بعد دعا ہو جائے گی. کیڑے 5 کام؟ پہلے تے اللہ دے نبی نے اس پھل دی تعریف دیتی، فرمایا وہ پھل جنت دا پھل ہے. انار تو تھوڑا جہا چھوٹا ہے، سیب تو تھوڑا جہا وڈا ہے، دودھ تو زیادہ سفید ہے، مکھن تو زیادہ نرم ہے، اور شہد تو زیادہ میٹھا ہے. لیکن لبنا اس نو ہے جڑا دنیا تے رہ کے 5 کام کر لوے. ماں کاما حضرت بلال، تو حضرت بلال بھرے مجمع چ اٹھ کے کھڑے ہو گئے. انہاں کہا یا رسول اللہ پھل تے بڑا کمال ہے، لیکن وہ کھانا کہیں ہے؟ تو اللہ دے نبی نے فرمایا جس بندے دنیا تے رہ کے 5 کام کر لے، میں اللہ دا نبی زامنا خدا اس نو یہ مٹھی نعمت عطا کر دے گا. یا رسول اللہ وہ کیڑے کام نے؟ فرمایا پہلا کام ہے 5 وقت دی نماز با جماعت ادا کرے. کام تے بڑا اوکھا ہی، 5 وقت دی نماز ادا کرے، پڑھے. اور معصوم فرمایا ایک عادل پیش نماز پڑھانا والا ہوئے، 9 بندے پیچھے پڑھن والے ہون، فرمایا اس نماز دا ثواب سوائے خدا دے ہور جان دے ہی کوئی نہیں. اتنا اس دا اجر ہے. پہلا کام. اور دوسرا کام اللہ دے نبی نے فرمایا مطیع والدین ہوئے، اپنے والدین دا فرما بردار ہوئے. اگر وہ زندہ نے فرمایا انہاں دی خدمت کرے، اگر دنیا تو ٹر گئے نے تو انہاں تک ثواب پہنچاوے. امام صادق علیہ السلام کو اللہم صلی اللہ. ایک بندہ آیا، اسے کیا فرزند رسول میں تہاڈے چاہن والا، میں تہاڈے منن والا، لیکن میری ماں تہاڈے نہیں مندی اور تہاڈے نانے دا کلمہ بھی نہیں پڑھدی، وہ کافر ہے، دسو میرے واسطے کی حکم ہے؟ آیا ہی حج تے امام نے سلام بھی کیتا اور پوچھیا ہے کافرہ تہاڈے نانے دا کلمہ نہیں پڑھدی، دعان نہیں مندی، میرے واسطے کی حکم ہے؟ ساڈے آئمہ دی سیرت ویکھیا ہے،
چھویں امام نے فرمایا سن بھاویں نہیں مندی تیری تے ماں ہے نا، سن نہیں مندی کی حکم ہے میرے واسطے؟ فرمایا اس دی خدمت اگے تو ود کیتا کر، زیادہ کیتا کر۔ اچھا بیٹا واپس آیا، گھر آیا تو ماں دی خدمت شروع کر دیتی، نرم نرم کھان، پہلے نفرت کردا ہے اس وجہ تو جو کلمہ نہیں پڑھ دی، لیکن جس ٹائم حج تو واپس ہو کے اپنے امام دی زیارت کر کے آیا تو خدمت ودھا دیتی، آ کے گھٹنا دبانا، اچھے اچھے کھانے کھوانے۔ تو ایک دن ماں پوچھن تے مجبور ہو گئی، اسے کہا بیٹا جدوں دا اپنے امام دا سلام کر کے آیا تو خدمت ودھا دیتی، پہلے تو میری تو نفرت کردا ہے، دور دور رہنا ہے، برا بھلا۔ اس نے کیا جس امام دا سلام کیتا ہے نا انہیں ہی آکھیا ہے سن بھاویں نہیں مندی تیری تے ماں ہے نا، سن نہیں مندی تیری تو خدمت کیتا کر۔ مینوں ذکر دی قسم ہے جلدی دے نال اٹھیے، پتر نو آکھدی من بعد سہارا دیویں، پہلے ان دے نانے دا کلمہ پڑھا جس نو دشمن دے حقوق دا بھی اتنا خیال ہے، پہلو ان دے نانے دا۔ اور بہت بڑی نیکی ہے والدین دا فرما برداری، اطاعت گزاری اگر زندہ نے، اور معصوم دا فرمان ہے اگر تھوڑی دعا قبول نہیں ہو رہی، والدین اگر زندہ نے انہاں دے چہرے لو ویکھ کے والدین خوش ہون، باپ خوش ہوئے، باپ دے چہرے لو ویکھ کے دعا منگو، اللہ دعا قبول کر لیندا۔ اور صرف نہیں کہ ماں دی شان ہے، باپ دا بھی بڑا مقام ہے۔ فرمایا باپ دے چہرے لو ویکھو، باپ خوش نظر آوے تو دعا منگو اللہ دے حضور، اللہ اس دعا نو رد نہیں کردا۔ اور اگر دنیا تو ٹر گئے فرمایا پھر والدین دی قبر تے جا کے اپنے واسطے دعا کرو، والدین واسطے دعا کرو تو اللہ قبول کر لوے گا۔ توجہ ہے؟ امام حضرت موسیٰ علیہ السلام نو آواز قدرت آئی کہ ایک بندہ ہے اس بستی دے اندر، ایک کسائی ہے جس دا مقام جنت تیرے نال ہوئے گا، محل جنت تیرے نال ہوئے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سوچن لگ پے پتہ نہیں کیڑا عمل کردا ہے جو اللہ نو اس دا کیڑا عمل چنگا لگا ہے جو جنت اندہ مقام میرے نال ہوئے گا۔ آ کے جتھے اس دی گوشت والی دکان آئی اتھے آ کے بہ گئے، ہو سکتا ہے غریباں نو گوشت فری دیندا ہوئے، کوئی ایسا کام کردا ہوئے جڑا اللہ نو پسند آیا ہے، سارا دن ویدے رہے لیکن کوئی ایسا کام نظر نہ آیا۔ شام دا ٹائم ہویا، وہ گوشت فروخت کر کے گھر والے پاسے ٹریا تو اللہ دے نبی نال ٹر پے، دروازے تے آئے، فرمایا میں تیرا مہمان ہوں، اس بسم اللہ کی تھی۔ اور مومن دی شان ہے کہ جدہ مہمان دروازے تے آوے گھبراندا نہیں، خوش ہوندا ہے۔ اور معصوم فرمایا اگر مومن خوش ہو کے ایک گلاس پانی دا چا دے اللہ زندگی دے گناہ بخش دیندا ہے۔ یہ مومن دی شان ہے کہ مومن مہمان نواز ہوندا ہے۔ اس بسم اللہ کی تھی، دروازہ کھولیا، ایتھے بٹھا کے پانی دیتا، آخدا ہے اگر محسوس نہ کرو تو 4 منٹ واسطے ماں ہے بڑھڑی ہے میں تھوڑی جی خدمت کر لواں، بات میں تھوڑے واسطے کھانا لے آؤں نا۔ تھوڑی جی دور 4 پائی آئی، اتھ جا کے وہ ماں نو دبان لگ پیا، کیونکہ ایک ماں دنیا تو ٹرن ساڈی بھی ماں، تو میرا دل چاہتا ہے ماں دی شان وچ 2-4 جملے بیان کراں۔ ماں نو دباندا رہیا، گھٹدا رہیا تے ماں دے لب ہلدے رہے، تو واپس آیا تے اللہ دے نبی نے پوچھیا میں تے دور آئی جداں تو ماں نو دبانا ہوئے تیری ماں دے لب ہلدے آن کوئی آواز آندی ہے میں تے دور آئی، میں تے سمجھ نہیں آئی وہ کی آدھی آئی، دس وہ کی آدھی آن۔ اسے کہا جی میں تے گنہگار جہا بندہ، خطا کار جہا بندہ، بس جدوں ماں دی خدمت کرنا دبانا تو وہ میرے واسطے دعاواں کر دی، وہ آدھی میرے اللہ میرے اس پتر نو جنت موسیٰ نبی دے نال محل عطا فرما۔ یا رسول میں تے گنہگار ہاں، کجا موسیٰ نبی تے کجا میرے جہا گنہگار بندہ، بس وہ والدہ ہے ماں ہے، جدوں خدمت کردا تے وہ دعاواں دیندے رہندے تے میں سندا رہنا۔ تو اللہ دے نبی اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا میں ہی موسیٰ نبی ہاں، اللہ نے تیری ماں دی دعا قبول کر لئیے اور جنت وچ تیرا مقام میرے نال بنا دیتا ہے۔ اتنا مقام ہے والدین دی قبر، اور جتنی والدین دی دعا قبول ہوندی اولاد واسطے اتنی ہی بد دعا بھی قبول ہوندی۔ تیرے جوان بیٹھے ہو کدی بھی والدین دی دعا تو محروم نہ لوے اور بد دعا نہ لوے۔ اللہ دے نبی دا زمانہ ہی ایک جوان مر رہا ہی، لوگ آئے انہاں کہ یا رسول اللہ اس دی حالت بڑی خراب ہے، نہ اے مردہ پہ ہے نہ اے جیوندا پہ ہے، ان دے واسطے دعا کرو۔ تو
اللہ دے نبی خود آئے، ڈٹھا، پوچھا اس دا چہرہ پہلے سیاہ آئی؟ انہاں کہ جی نہیں سفید آئی۔ فرمایا اس دی ماں نو بلاؤ۔ ماں نو بلایا گیا، کیا تم اس تے ناراض ہیں؟ اس نے کہا جی واقعی ناراض ہاں۔ کیوں ناراض ہیں؟ اس نے کہا جی میں اندے تے بڑیاں آساں تے امیداں ہاں، بڑیاں آساں، میرا سہارا بن جائے گا، لیکن جدن دا یہ جوان ہویا ہے اس میں ماں کر کے بلایا بھی نہیں۔ یا رسول اللہ میں اس تے ناراض ہاں۔ تو اللہ دے نبی نے فرمایا اس نو معاف کر دے۔ تو نہ معاف کر دے۔ آدھی یا رسول اللہ ان دے واسطے میرا دل پتھر ہو چکا ہے، میں اس تو معاف نہیں کر سکتی۔ تو اللہ دے نبی نے فرمایا انظر الیہ، میرے والے پاسے ویکھ، میں او محمد ہاں جڑی دن دی گل اللہ بھی نہیں موڑدا۔ میں تین آخریاں کس نو معاف کر دے، ادب دا سر جھکا لیا۔ آدھی یا رسول اللہ دہاڑا صدقہ میں اس نو معاف کیتا، میں دہاڑے واسطے اس نو معاف کر دیتا۔ یہ گل کرنی آئی، فوراً نوجوان اٹھیا، اٹھ کے اللہ دے نبی دے سامنے ہاتھ بن کے آدھا یا رسول اللہ پہلے جداں تسی ناؤ آئے تو میں بڑا ڈردا پیا آئی، کچھ نوجوان آن ہاتھ چ لوہے دیاں سلاخاں تے میرے پاسے آ رہے ہیں، میں ڈرا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ جس ویلے تسی آئے ہو منظر ہی بدل گیا ہے، کوئی خوبصورت نوجوان نے ہتھاں دسترخوان نے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ دے نبی نے فرمایا ماں دے قدم نپ لے، جو کچھ پہلے ویکھے ہی وہ ماں دی بددعا دا نتیجہ ہے، جو کچھ ہن ویکھی وہ ماں دی معافی دا نتیجہ ہے۔ دو کام ہو گئے۔ اللہ دے نبی نے فرمایا نماز ادا کرے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ مطیع والدین ہوئے، اور تیسرا کام اللہ دے نبی فرمیندے نے جڑا ساڈے منن والا ہے 14 دے منن والا ہے، جھوٹ نہ بولے، نہ کوڑ آپ مارے تو نہ کوڑے نال پیار کرے۔ کیونکہ اللہ نے سانو 14 کردار عطا فرمائے، رحمت للعالمین دے منن والے دے دل سخت نہیں ہونے چاہیے۔ اللہ دے نبی دا کتنا دل نرم آئی جداں لوگاں نے اوجریاں پھینکیاں، کتنے کتنے ظلم ہوئے، کسے واسطے بددعا نہیں کیتی، اور لوگاں نے پتھر مارے تو جتے خون نال بھر گئے، تو ایک پہاڑی دے نال آ کے بہ گئے۔ تو آواز قدرت آئی میں جبار بھی ہاں، میں غفار بھی ہاں، آکھے تینہ پہاڑاں نو ملا کے انہاں لوگاں نو تباہ نہ کر دیواں، انہاں نو برباد نہ کر دیواں۔ تو آسمان والے پاسے منہ کر کے آدھن میرے اللہ جی انہاں نو برباد کرنا آئی تو میں رحمت للعالمین کیوں بنایا؟ میرے اللہ میں انہاں واسطے ہدایت دی دعا کرداں، اگر انہاں نو ہدایت آ جائے جی میں پتھر مار رہے نے وقت میرے تے درود پڑھن گے۔ تو سانو اللہ نے جڑے کردار عطا فرمائے نے، فرمایا 14 دے منن والا محمد والے محمد دے منن والے دی زبان وچ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے، اور جڑا مولا علی علیہ السلام نو مندا ہے اس نو بہادر ہونا چاہیے، جڑا امام حسن علیہ السلام نو مندا ہے اس نو فساد نہیں پانا چاہیے، صلح پسند ہونا چاہیے۔ اور معصوم فرمایا اگر تیری ٹبرے وچ، تیری برادری وچ، تیرے پنڈ وچ دو مومن آپس چو بھیڑ پین، فرمایا انہاں دی صلح چا کرا، اللہ تینوں لیلۃ القدر دی رات دا ثواب عطا کر دے گا۔ امام حسن علیہ السلام دے منن اللہ فسادی نہیں ہوندا بلکہ صلح پسند ہوندا ہے، اور امام حسین علیہ السلام نو جڑا حق دا امام مندا ہے اس دے اندر شوق شہادت ہونا چاہیے، اور امام علی زین العابدین نو جڑا امام مندا ہے اس دے اندر شوق عبادت ہونا چاہیے، اور امام محمد باقر علیہ السلام نو جڑا مندا ہے اس نو علم نال پیار ہونا چاہیے، اور امام صادق علیہ السلام نو جڑا مندا ہے نہ جھوٹ آپ مارے تے نہ کوڑے نال پیار کرنا چاہیے۔ سمجھ آ رہی میری گزارش دی؟ اور جڑا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نو مندا ہے اس دے اندر حوصلہ ہونا چاہیے، ہمت ہونی چاہیے، اور جڑا امام رضا علیہ السلام نو مندا ہے اس نو اللہ دی رضا تے راضی رہنا چاہیے، اور جڑا امام محمد تقی علیہ السلام نو مندا ہے صاحب تقوی ہونا چاہیے، اور جڑا امام نقی علیہ السلام نو مندا ہے اس نو پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے، اور جڑا امام حسن عسکری علیہ السلام نو امام مندا ہے اس دے چہرے تے مومنا والی ہیبت ہونی چاہیے، اور جڑا امام مہدی علیہ السلام نو مندا ہے اس نو اللہ دی غیبت تے یقین ہونا چاہیے۔ اللہ نے سانو کیسے کردار عطا فرمائے؟ 14 کردار عطا فرمائے۔ اگر اسی انہاں دی سیرت تے عمل کریے ساڈی دنیا بھی آباد ہو جاندی، ساڈی آخرت بھی آباد ہو جاندی۔ 3 کم، اور چوتھا کم اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ دی راہ تے جڑا اللہ نے دتا ہے ان دے وچوں اللہ دی راہ تے خرچ کرے، زکوٰۃ دے
سادات دا حق ہے خمس اس نو ادا کرے. فرمایا مال نو پاک کر لوے اللہ اس نو نعمت عطا کر دے گا. دیکھو ساڈے اج کل بیماریاں بھی بڑیاں نا. کلے تے جدہ مال ہوندا ہے تے اسی آکھدے ہاں بھی اے ساڈا ہے، اللہ نہ کرے وچوں کوئی ڈنگر مر جائے تو بندے افسوس واسطے آمدن تو بندے آدھے جی بڑا افسوس ہے تہاڈی مجھ مر گئی، تہاڈا کٹا مر گیا. تو پھر اسی آنے ہاں بھی اللہ دا مال آئی تے اللہ کول ٹر گیا. جدہ کلے تے ہوندا ہے اس ویلے بندہ آتا ہے میرا ہے، تو جس ویلے مر گیا وقت بندہ آتا ہے اللہ دا مال ہے. آواز آندی اللہ دے مال ہے اللہ دا. آواز قدرت آندی المال و مالی، یہ مال تیرا نہیں یہ میرا مال ہے، یہ تیرا نہیں. فرمایا میرے دتے وچوں اللہ دی راہ تے خرچ کر اور حلال کمائی چوں. دیکھو ساڈیاں فصلاں یہ بھی خدا دی بڑی نعمت ہے. مولا امیر المومنین فرمیندے نے گندم دی بنیاد تے فصلاں دی بنیاد تے فرعون بنن والا. فرمایا جداں تو بیج سٹ کے آئے ہیں تین نہیں پتہ گندم دے دانے دے دو رخ ہوندے نے، ایک کونپل ہوندا ہے ایک جڑ ہوندا ہے. کونپل دا کام ہوندا ہے اُتے زمین دا سینہ چیرنا، جڑ دا کام ہوندا ہے زمین سفر کرنا. مولا فرمیندے تو سٹ کے آیا ہے یا تیرا مزیرہ سٹ کے آیا ہے تین نہیں پتہ گندم دے دانے دا رخ سیدھا ہے یا پٹھا ہے. فرمایا تو سٹ کے آ گئے ہیں، اللہ نے معصوم مخلوق فرشتیاں دی ڈیوٹی لائی ہے، جاؤ گندم دے دانے دا رخ سیدھا کرو میرے بندے دی محنت ضائع نہ ہو جائے. فرمایا تو سٹ کے آ گئے ہیں، خدا نے معصوم مخلوق فرشتیاں دی ڈیوٹی لائی اور پھر تو ہک سٹیا ہے. توجہ ہے، اللہ نے ست لائے پودے لائے پھر سٹے لائے پھر سٹیاں دی جیب نو دانیاں دے نال بھر دیتا. پھر جتنی تیری ضرورت ہے انسان دی وٹامن اے بی سی جو کچھ تین چاہیے آئی اللہ نے اس دانے دے اندر پیدا کیتا. لے ہن فصل ہو گئی پک کے تیار. توجہ ہے، تے اللہ نہ کرے اتو بدل آ جائے تے بارش آ جائے تے زمیندار فصل وچ ٹردا ہے تے آسمان دے پاسے منہ کر کے آدھا میرے اللہ ممی تیرا یہ فصل بھی تیری ہے، اس پکی ہوئی فصل دی حفاظت تو نہیں کرنی تو اور کہیں کرنی. مولا کائنات فرمیندے نے گل آپ کیتی ہے ہن پکا رویں. اج منی کھلوتا ہے ایندا مالک میں نہیں بلکہ وہ ہے جداں پک کے گھر آ جاوے وقت پکا رویں جو ایندا مالک میں نہیں بلکہ رحمان ہے. پھر آواز آندی کہ میری سارا نہیں منگدا. آواز قدرت آندی میری راہ تے تو 10واں حصہ دے چھڑ، اگر بارشاں نال پکی ہے 10واں حصہ دے چھڑ. تو فرمایا اگر تیں محنت زیادہ کیتی ہے ٹیوب ویل تو زیادہ چلایا ہے تیل زیادہ ساڑے پھر 10واں نہیں 20واں حصہ دے چھڑ میں راضی ہو جاؤں گا. توجہ ہے، شریفاں دا حق نہیں رکھ دے. میرے اللہ تو تے گندم خاندہ نہیں. آواز قدرت آندی میں نہیں کھادا. کسے مسکین دے دروازے تے ٹر جا، کسے غریب دے دروازے تے ٹر جا، میرا حصہ ان دے چھڑ میں راضی ہو جاؤں گا. اور اے وجہ ہے بروز معاشر نو آواز قدرت آوے گی میں بھکھا آئی مینوں کھانا نہیں پلا. بندہ کہتا میرے اللہ تو تے کھانا کھاندے ہی نہیں. تو آواز قدرت آئے گی تیرا ہمسایا میرا بندہ غریب بھکھا آئی تو کھانا دے سکتا ہے تو نہیں دیتا. میں پیاسا آئی تو پانی نہیں پلایا. آواز قدرت آئے گی فلاں بندہ تیرے دروازے تے آیا تو انہیں ایک گلاس پانی دا نہیں دیتا. آواز قدرت آندی خلوص نیت نال دے میں تینوں ہک دے بدلے دا عطا کر دیاں گا. تیرے ذہن چ خیال نہیں ہونا چاہیے بھی میں ایک بوری دیتی گھٹ جائے گی، 2 بوریاں دیتیاں گھٹ جان گیاں، 3 بوریاں دیتیاں گھٹ جان گیاں. آواز قدرت آندی تو خلوص نیت دے نال ہک دے میں تین ہک دے بدلے دا عطا کر دیاں گا. پھر آواز قدرت آئی دا بھی تھوڑے تو خلوص نیت نال ہک دے میں تین 70 عطا کر دیاں گا. پھر آواز قدرت آندی 70 بھی تھوڑے تو ہک دے میں تینوں 700 عطا کر دیاں گا. پھر آواز قدرت آئی واللہ یضاعف من یشاء بغیر حساب. آواز قدرت آندی حساب تے او کرے جن دے خزانے چ کمی ہوئے تو ہک دے میں تین بے حساب عطا کر دیاں گا. توجہ ہے، اللہ دی راہ تے دے. اللہ شرط ایک ہے حلال کمائی چوں. اور جڑے بندے اپنے ہتھاں دے نال مزدوری کر دن وہ اللہ نو بڑے پیارے ہیں، محمد والے محمد نو بڑے پیارے ہیں. آواز قدرت آندی الکاسب حبیب اللہ. جڑا ہتھاں نال کماندا ہے نا وہ اللہ دا دوست ہے. ایک حبیب اس نو آکھے اپنے پیارے رسول نو حبیب آکھے اور دوسرا اس نو حبیب آکھے جڑا اپنے ہتھاں دے نال حلال کمیندا ہے. فرمایا وہ اللہ دا وہ دوست ہے. جنگ تبوک تو مولا علی علیہ السلام اور رسول خدا جداں واپس آ رہے ہیں تے ایک جوان آئی اس دے سر تے بڑا بھاری جہا پتھر آئی. اس جداں ڈٹھا تو اللہ دے نبی نو سلام دیتا، سلام دا جواب ملیا، پتھر زمین تے سٹیا.
پوچھا کی کردا ہے؟ اس آخیا جی میں مزدوری کردا. فرمایا اللہ دی وحدانیت دا اقرار کردا ہے؟ اس آخیا جی کردا. فرمایا من اللہ دا نبی مندا ہے؟ اس آخیا جی محمد رسول اللہ پڑھدا. میرے بھرا علی دی ولایت دا اقرار کردا ہے جڑے اللہ نے اس نو اختیار دیتے نے انہاں نو مندا ہے؟ اس آخیا جی مندا اور خلیفہ بلا فصل بھی مندا. اللہ دے نبی نے اس مزدور دا ہاتھ نپ کے صحابہ کرام والے پاس ڈٹھا. فرمایا اے او بندہ ہے جندے تے جہنم دی بھا حرام ہے، جڑے ہتھاں نال کماندے نا اور اللہ دی راہ تے خرچ کردے نا. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے زمانے چ نا 2 میاں بیوی آن اور بڑے عبادت گزار آن، بڑے نیکوکار آن. تو جڑا بندہ اللہ نے پیارا ہوندا ہے خدا اس تو امتحان بھی لیندا ہے. اور معصوم فرمایا اگر ساڈے نال محبت کردے ہو تو امتحان دی تیاری شروع کر لو. تواڈے تے غربت بھی آ سکدی ہے، فاقہ بھی آ سکدا ہے، مصیبت بھی آ سکدی ہے، بیماری بھی آ سکدی ہے. تو امتحان دی تیاری شروع کر لو. یہ اللہ نے بڑے پیارے آن. تو آواز قدرت آئی موسیٰ انہاں نو آخ زندگی دے 2 حصے ہوندے نے. پہلا حصہ جوانی ہے، دوسرا بڑھاپا ہے. فرمایا فیصلہ آپ کر لین. اگر چاہندے نے تو پہلے حصے چ امیری آ جائے گی، پچھلے حصے غریبی آ جائے گی. اگر چاہندے نے جوان نے تو غریب ہو جان گے، جداں بوڑھے ہوئے تو امیر ہو جان گے. اللہ دے نبی آئے خدا نے بھیجیا ہے تسی کی چاہندے ہو؟ جوانی چ امیر رہنا چاہندے ہو یا ضعیفی وچ؟ جڑا سی نا مرد اس آخیا بھی میں ضعیفی وچ امیر ہونا چاہنا. چلو ہوں جوان ہاں محنت کر لواں گا، مزدوری کر لواں گا. لیکن جڑی بیوی آئی نا اس آخیا بھی نہیں، اگر ہوں تو غریب ہو گئی ہو نا تو منگیاں بھی کسے نہیں دینا. انہیں آخنا محنت کرے کماوے. اسی جوانی وچ امیری چاہنے ہاں، جداں بڈھے ہو گئے وقت غریب ہو جان دے، مسلے تے بہ کے اندی عبادت کران دے، کسے دے چھڑیا تے فابیا نہ دیتا تو چپ کر کے اللہ دا شکر ادا کر دے رہاں. فیصلہ ہو گیا. اچھا امیر ہو گئے، بہت بڑی دولت آ گئی انہاں کو، لیکن انہوں نے ضائع نہیں کی تھی. جنہوں نے سمجھ آ رہی انہاں کیا اللہ دا فیصلہ ہے، جوانی چ غریب ہونا ہی نہیں، یہ اللہ دا وعدہ ہے. انہاں دسترخوان لا دیتے. انہاں کیا مسافر ہوئے، پردیسی ہوئے، غریب ہوئے، ان دا کھانا ساڈے گھر. کسے بندے نو کسے شے دی ضرورت ہوئے وہ ساڈے کول آ کے لوے. اعلان ہو گئے، لنگر چل گئے، دسترخوان چل گئے. مینوں ذکر دی قسم ہے وہ ضعیف ہو گئے لیکن غریب نہ ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، میرے اللہ تساں آکھیا جداں انہاں بڑھیاں ہو جانا ہے، ضعیف ہو جانا ہے تے غریب ہو جان گے. میرے اللہ یہ تے اگے ہار لنگر چل رہے ہیں، دسترخوان چل رہے ہیں. تو آواز قدرت آئی جوانی وچ میں جو کچھ انہاں نے دتا ہے نا انہاں اپنے کول رکھے ہی نہیں. یہ میرے بندیاں نے کھواندے رہے نے، وہ رقم جمع ہوندی رہی ہے. ہن جمع شدہ رقم لیندے رہن تے باقی زندگی گزار دے رہن. جڑا بندہ اللہ دی راہ تے محمد والے محمد دی راہ تے دیندا ہے وہ غریب نہیں ہوندا. توجہ ہے. 4 کم ہو گئے، 4 کم 10 کے تو اللہ دے نبی خاموش ہو گئے. میں 5 کام دسے نا جی 4 10 کے چپ کر جاواں تو پچھو شاید کسی بندے دے ذہن وچ گل جائے یا تے بھول گئے تو یا 5ویں کام دا پتہ ہی کوئی نہیں. تو پھر حضرت بلال نو اٹھ کے کھڑا ہونا پیا. انہاں کہ یا رسول اللہ اجے 4 ہوئے 5واں رند ہے. تو اللہ دے نبی نے فرمایا 5واں ضروری اتنا ہائی جو میں نے رکنا پیا ہے تاکہ سارے بندے توجہ کر لیں. تو حضرت بلال نے آکھا یا رسول اللہ کیڑا کام ہے اتنا ضروری ہے؟ اگر وہ ہوئے تو پہلے کاماں دا فائدہ ہے، نہ ہوئے تو فائدہ کوئی نہیں. تو اللہ دے نبی نے فرمایا عارفن بے حق علی ابن ابی طالب، علی نو حق دا امام مندہ ہوئے. علی نو حق دا امام مندہ ہوئے تو پہلے کاماں دا فائدہ ہے. میرے نہایت واجب الاحترام حاضرین و سامعین، خدا دی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے سانو 14 ہادی عطا فرمائے. اللہ نے سانو 14 رہبر عطا فرمائے. وہ خدا روز معاشر نو پوچھے گا ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم، پھر میں تم سے ایک نعمت کے بارے میں سوال کروں گا، ایک نعمت کے بارے میں پوچھوں گا. مفصل نامی صحابی آئی، وہ آیا دوڑے تو میرے 8ویں بادشاہ کو. اسے کہ مولا وہ کیڑی نعمت ہے جن دے بارے اللہ نے پوچھنا بروز معاشر؟ کیا جڑی اسی روٹی کھانے ہاں ان دا حساب ہونا ہے؟ تو 8ویں بادشاہ فرمیندن اگر حلال کھا دی ہوئی تو نہ پوچھ سی، تو جی حرام کھا دی ہوئی تو پھر حساب دینا پوے گا.
اس کہ جڑا پانی پینے اس دا حساب ہونا ہے۔ معصوم فرمایا اگر جائز پیتی ہوئی تو نہ پوچھ سی، اگر ناجائز پیتی ہوئی تو پھر حساب دینا پوے گا۔ اسے کہ مولا وہ نعمت کیڑی ہے جس دے بارے اللہ فرما رہا ہے کہ بروز معاشر نو میں پوچھاں گا تیرے کو؟ فرمایا وہ نعمت ہے جڑی کدی زحمت نہ بنے، کدی زحمت نہ بنے۔ مثلا سایہ گرمیاں وچ نعمت ہے، لیکن سردیاں وچ بندے چٹکے تے جا کے باندھ دینا، زحمت بن جاندہ ہے۔ اسی طریقے نال اگر بارش بھی رحمت ہے، جو پکی فصل اتے آ جائے تو زحمت بن جاندی۔ توجہ ہے؟ جیڑی نعمت کدی زحمت نہ بنے اس دے بارے اللہ دے نبی اللہ نے پوچھنا ہے۔ بیٹا بھی نعمت ہے، لیکن بیٹا نعمت تاں ہے جے نیک ہوئے۔ توجہ ہے نا؟ نیک ہوئے تا نعمت ہے۔ تو جس پتر دی وجہ تو پیوں روزانہ تھانے جانا پوے، ایک دیاڑے تو بھی یاد ہے بند نہ بے اولاد ہوندے اس تے چنگا آئی۔ تو اگر بیٹا نیک ہوئے تو خدا دی نعمت ہے۔ اور مفصل نامی صحابی پوچھ دے مولا او کیڑی نعمت ہے جس دے بارے اللہ نے پوچھنا ہے؟ جیڑی زحمت نہیں بندی اس دا بھی نہیں پوچھنا، حلال کھادا اس دا بھی نہیں پوچھنا، پانی جائز پیتا اس دا بھی نہیں پوچھنا، پھر وہ نعمت کیڑی ہے جس دا سوال ہونا ہے؟ دوڑت میرے 8ویں بادشاہ فرمایا او نعمت میرے دادے علی دی ولایت ہے۔ اور شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے واقفہم انہم مسئولون، ٹھہرو ابھی ایک سوال باقی ہے، ٹھہرو ابھی ایک سوال باقی ہے۔ بندے اعمال دیاں گڈڑیاں بن کے جنت والے پاسے جا رہے ہیں تو پھر آواز آئی ٹھہرو ابھی ایک سوال باقی ہے، ٹھہرو ابھی ایک سوال باقی ہے۔ تو لوگ آئے یا رسول اللہ یہ کیڑا سوال ہے جس دے بارے اللہ دے نبی نے فرمایا کہ ٹھہرو، آواز قدرت آئیے ٹھہرو ابھی ایک سوال باقی ہے۔ نمازاں پورین، روزے پورن، حج پورن، اعمال پورن، گڈڑی اعمال دی کول ہے، تو پھر وہ سوال کیڑا ہے جس دے بارے خدا فرما رہا ہے ٹھہرو ابھی ایک سوال باقی ہے؟ تو اللہ دے نبی نے فرمایا واقفوہم انہم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب، پوچھا جائے گا دنیا تے رہ کے علی اور علی دیاں پتراں نال محبت کردہ رہے ہیں؟ اگر تو محبت کردہ رہے ہیں تو تیرا ٹھکانہ جنت ہے۔ میرے نہایت واجب الاحترام حاضرین و سامعین، محمد و آل محمد نال محبت بندہ آپ نہیں کردہ، خدا کردہ ہے۔ خدا دل وچ محبت حسین دا نور رکھ دیندا ہے، اور ہر بندے دے دل وچ محبت حسین نہیں ہوندی۔ کس دے دل وچ ہوندی ہے؟ جیڑا بندہ حدیث وچ ملدا ہے کہ جیڑا بندہ سچے دل دے نال نبی دا کلمہ پڑھ لوے، خدا اس دے دل وچ محبت حسین دا نور رکھ دیندا سچے دل نال۔ ڈھیر سارے لوگ ایسے جڑے پہلے اہل سنت ہاں، لیکن جدوں سچے دل نال اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھیا تو خدا راضی ہو گیا، تو خدا نے دل وچ محبت حسین دا نور رکھ دیتا۔ اور اے نہیں کہ صرف شیعہ کر دیں محبت حسین، اہل سنت بھی۔ میں ڈھیر سفر کیتا ہے محرم وچ، ساری سڑکاں تے ساڈے برادران اہل سنت نے جنہاں سبیلاں لائی ہیں۔ وہ سبیلاں کیوں لائی ہیں؟ صرف محبت حسین ہے۔ جدہ محبت دل وچ رہے تو بندہ سنی ہوندہ ہے، دل چوں نکل کے باہر آ جائے تو بندہ مومن بن جاندہ ہے۔ اور پھر کون کردہ ہے؟ تسی کسے بندے نو بلاؤ، اس نو آکھو کہ اس طریقے نال امام حسین علیہ السلام نال محبت ہوندی، مجلس سنی جاندی ہے، خرچہ کیتا جاندہ ہے، لنگر پکایا جاندہ ہے، نہیں کرے گا۔ اللہ دے نبی کو پوچھ دیا یا رسول اللہ یہ محبت کون کردہ ہے؟ اہل بیت رسول نال، دھواڈی آل نال۔ تو اللہ دے نبی دی حدیث ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرہ جعل اللہ فی قلبہ محبت الحسین۔ فرمایا ہر بندہ حسین نال محبت نہیں کردہ، جس بندے تے اللہ بھلائی دا ارادہ کرے اس دے دل وچ محبت حسین رکھ دیندا ہے۔ جس بندے تے خدا راضی ہو جائے اس بندے دے دل وچ اللہ محبت حسین دا نور رکھ دیندا ہے۔ پھر وہ نہیں ویدا سنی ہم جتھے ذکر حسین اکثریت اہل سنت دی ہوندی جڑی آ کے ذکر حسین نو سن دین، وہ آپ نہیں ہوندے، وہ محبت حسین ہوندی جڑی لے کے آ جاندی۔ یہ نہیں کہ بندہ مجلس وچ آوے تے بندے دے دل وچ محبت ہوندی، پہلے محبت ہوندی ہے تے بندہ ایتھے آوندا ہے اور آ کے ذکر سندا ہے اور محبت لے کے آوندی۔ ویسے مندے سارے لیکن آ کے ذکر حسین، ذکر محمد و آل محمد سندے ہی ہوئے جس دے دل وچ محبت حسین ہوئے، اور خرچ بھی یوں کردا ہے جس دے دل وچ محبت حسین ہوئے۔ میرے نہایت واجب الاحترام حاضرین و سامعین، اگر ظاہراً اللہ دے نبی دنیا تے ہوندے اور واقع کربلا پیش ہوندا تو اللہ دے نبی نو مدینے خبر پہنچ دی
غم مناندے یا خوشی مناندے؟ یقیناً غم مناندے۔ جناب حمزہ جداں شہید ہوئے تو فرمایا جڑا میرے چاچے نو روے گا میں اس نو جیندیاں جنت دی بشارت دے دیاں گا۔ اگر ظاہراً اللہ دے نبی موجود ہوندے اور خبر مدینے پہنچ دی تو اللہ دے نبی پھوڑی بھی پاندے، غم بھی مناندے، اور صحابہ کرام بھی آ کے غم مناندے اور باندھے آ کے، اور جڑے مہمان آؤندے انہاں دے کھانے دا بھی اہتمام کردے، انہاں دے لنگر دا بھی اہتمام کردے۔ اے ہی ہے مجلس حسین۔ اللہ دے نبی دی سنت ہے ذکر حسین وچ رونا، لنگر دا اہتمام کرنا، اور خوشی اور غم دے پیچھے ایک وجہ ہوندی۔ توجہ چاہنا، بغیر وجہ دے اگر کوئی بندہ خوش ہوئے تو پاگل ہوندا ہے، اور بغیر وجہ دے اگر کوئی بندہ غم مناندا ہے تو بھی پاگل ہوندا ہے۔ خوشی اور غم دے پیچھے کوئی وجہ ہوندی۔ فوتگیاں اعلان روزانہ سن دیو، فلاں دا، چلو سکول دی اگر خبر آ جائے کہ سارے پنڈ دے بچے پاس ہو گئے لیکن بندہ خوش نہیں ہوندا، تو جس وقت پتہ لگتا ہے کہ میرا بیٹا پاس ہو گیا خوشی ہوندی، کیونکہ اپنے پتر نال محبت ہوندی۔ اس طرح سارے پنڈ وچ اعلان ہو جائے فلاں جوان دا ایکسیڈنٹ ہویا ہے، وہ مر گیا ہے، سارے نہیں روندے، روندے وہ ہی نے جنہاں نوں اس جوان نال محبت ہوندی، اس دی بہن رو پاؤندی، اس دا بھرا رو پاوندا ہے۔ بروز معاشر نوں سانو اللہ دے نبی دی شفاعت دی ضرورت ہے۔ میرے یا رسول اللہ سی گنہگار ہاں، سی خطا کار ہاں، ساڈی شفاعت کرو، تو اللہ دے نبی فرمان گے کوئی تعلق میرے نال ظاہر کر، میں تیری شفاعت کرداں، کوئی تعلق میرے نال ظاہر کر۔ بندہ تعلق دسدا آوے گا جداں اپنے گناہ دی وجہ تو پیچھے پیچھے ہٹدا جائے گا۔ گنہگار جو ہے تعلق دسدا آیا تو جس وقت آکھے گا نا یا رسول اللہ بھاویں گنہگار رہی میں اپنیاں نو نہیں روندا رہا، میں تہاڈے نواسے نو روندا رہا، میں تہاڈے حسین نو روندا رہا، تو اس وقت اللہ دے نبی فرمائیں گے ہن سچ آکھیے او تعلق ہے جس دی وجہ تو میں تیری شفاعت کراں گا۔ امام حسین دے غم وچ رونا بہت بڑی عبادت ہے، اور کربلا ویکھ لو بندے کربلا جاندے نے، اہل سنت دی بھی تعداد چیلم جا کے اتھے مناندے ساری، بلکہ اتھوں تک کہ غیر مذہب بھی جاندے نے جڑے جا کے نواس رسول دا سلام کردے۔ سما چینل ہے، انہوں نے پیچھے ایک کلپ شیئر کیتا ہی، انہوں نے کہا کہ اللہ دے نبی دی حدیث ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ وہ دن اسی حج تے گئے ہاں، اتھے جا کے ویکھیا 30 لاکھ بندہ ہے لیکن پیسے نال چیز نہیں لبدی، رہائش نہیں لبدی، اچھا کھانا نہیں لبدا۔ وہ دن اسی کربلا امام حسین دی زیارت تے گئے ہاں، بندے منتاں کر دن کھانا ساڈے کولو کھاؤ، جیڑی چیز دل وچ ہوندی ہے بندے لے کے سامنے آ جاندے تے رو رو کے آدن ساڈے کولو خدمت کرا لو، ساڈے کولو مٹھی بھرا لو، ساڈے گھر وچ قیام کرو۔ انہاں کیا واقعی پتہ لگ گیا کہ حسن اور حسین جوانان جنت دے سردار نے اور کربلا ہی جنت ہے۔ میرا سوال ہے نہایت واجب الاحترام حاضرین و سامعین تے کہ جتھے 4 کروڑ آبادی ہوئے، 4 کروڑ آبادی اور 4 کروڑ بندہ اتو آ جائے، توجہ چاہنا دیکھو ہر ملک دا بجٹ ہوندہ ہے اپنے حساب تے، 4 کروڑ بندہ اتو بھی آ جائے، انہاں چو بھکھا بھی کوئی نہ رہے، انہاں چو تسا بھی کوئی نہ رہے، تو پھر مننا پوے گا کہ زیارت امام حسین معجزہ ہے پروردگار دا، خدا دا معجزہ ہے۔ اور جدہ امام حسین علیہ السلام دی زیارت تے جاؤ گے، ایک بندہ جاندہ کیویں زیارت واسطے؟ بندہ جاندہ اس ویلے جس وقت اللہ اس بندے دے دل وچ محبت حسین رکھ دیندا ہے، اور محبت تو پھر ضمیر مجبور کردا ہے ایک بار جا کے کربلا والیاں دی زیارت کر لے۔ اچھا بندہ محبت لے کے ٹر پئی، بندہ کربلا پہنچ گیا، جس وقت کربلا بندہ جاندا ہے امام حسین علیہ السلام دا سلام کردا ہے، تو امام حسین فرمیندے نے میرا سلام پورا تاں ہونا ہے میرے اللہ دی 2 رکعت نماز ادا کر۔ زیارت امام حسین پڑھو گے تو 2 رکعت نماز ہدیہ پڑھنی پوے گی، توجہ چاہنا۔ تو پھر زیارت دا فلسفہ کیا ہے؟ جو کچھ میں سمجھ سکیاں زیارت دا فلسفہ یہ ہے خدا نے دل جھکائے اہل بیت واسطے، اہل بیت نے سر جھکائے خدا واسطے، توجہ ہے۔ بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ نو مننا، تو اہل بیت اللہ چاہتا ہے کہ لوگ اہل بیت نو مننا، خدا نے دل اس واسطے جھکائے نے جو اہل بیت نو منن، اور امام حسین نے پھر سر جھکوائے نے، فرمایا 2 رکعت میرے اللہ دی نماز ادا کرو۔ اور پھر بندے زیارت واسطے جاندے ہیں، شیعہ سنی جاندے ہیں، جداں زیارت واسطے جاندے ہیں ایتھوں بائی ایئر جاندے ہیں، لیکن اتھے جا کے نجف لے پاؤندے ہیں، جڑے پاکستان VIP گڈیاں تے سفر کردے نا، تقریباً 70 کلومیٹر دا سفر بندا ہے، اور 70 کلومیٹر ہی دسترخوان ہے،
سارا نجف تو لے کے کربلا تک دنیا دا سب تو بڑا دسترخوان کربلا وچ ہے. لوگ کھاندے ہیں اپنی مرضی نال. تو یہ سفر پیدل کیوں کر دیں؟ توجہ چاہنا اتو بھائی ایر گئے لیکن ات جا کے لہ پے. یہ وجہ کی ہے پیدل کیوں ٹر دیں؟ جیڑی چیز پیدل ٹرا رہی ہے نا اس دا نام محبت حسین ہے. آپ نہیں ٹر دے پے، اہل بیت رسول دی محبت ہے جیڑی پیدل ٹرا رہی ہے. اور جان دین جداں بھیڑاں چہلم کرن آئیاں کھڑیاں معاملہ تو لہ پئیاں. علی اکبر دی جاگیر وچ پیدل ٹرنا علی دیاں دھیاں دی سنت ہے. اجرکم من اللہ. انشاءاللہ دنیا دے غم وچ دو آنسو آ جان غم حسین وچ. یہ دن ہی رومن دے نے. اس دن نو رسول دا بھریا گھر لٹیا گیا. امام حسین علیہ السلام نے 70 جنازہ چاہیا ہے. 1 کلومیٹر تسی کوئی 9 میل تے آئی کوئی 10 میل تے آئی، چلو 1 کلومیٹر تسی جان کرو تے 1 کلومیٹر آن کرو. 70 جنازہ چاہیا 140 کلومیٹر دا سفر. حسین تسے بھی آن، حسین پیاسے بھی آن. 140 کلومیٹر دا سفر کیتا ہے. اس واسطے آدرانے کہ دین سوکھا نہیں بچیا. کسے نبی دے پتر انج نہیں رلے جویں رلیاں علی دیاں تھیاں. اور پھر جس گھر وچ ایک جنازہ ہوئے نا اس گھر وچ لٹن والے نہیں ہوندے. ڈاکو راہ چھڑ دیندے نے، گلی چھڑ دیندے نے. آدھے تا اگے لٹے گئے نے، اے تا اجڑ گئے نے. روندے اس واسطے ایک نہیں 72 جنازہ آئی تے فضا دی بند کرو قرآن. اکبر دا قاتل چادر لٹن آ گیا. اور تاریخ گواہ ہے انہاں پہلے چادراں لٹیاں نا. جداں لٹن آئے نا بکر بن وائل ایک جرنیل آئی، اس دی بیوی آ کے نا خیمیاں دے سامنے کھلو گئی. اس نے کہا میں اندر نہیں جان دینا. انہاں دے بھرا مارے گئے، انہاں دے جوان مارے گئے، انہاں دے نادان مارے، انہاں دا طریق کچھ نہیں، اور میں اندر نہیں جان دینا. انہاں کہا تو جرنیل دی بیوی ہے سن تیرا حیا ہے. رو کے آدھی میرا حیا ہے، محمد دیاں دھیاں دا حیا کوئی نہیں، میرا حیا کر دیو. اس دے شور کو لائے، اس نوادن تیری بیوی ہے جڑی سن لٹن نہیں پی دیندی. اس نے کہا جی میں مرضی یہ ہٹاؤ، میری طرفوں اجازت ہے، جو کچھ ہے لٹ کے لے آؤ. اے ظالم آئے انہاں آ کے پہلا تازیانہ ماریا برداشت کیتا، دوجا ماریا برداشت کیتا. جویں جو عالیہ ڈٹھا ہے نا بی بی آدن پیچھے ہٹ جا میری اپنی قسمت، تو پیچھے ہٹ جا. اور یہ پیچھے ہٹی فوجاں خیمیاں میں داخل ہوئیاں. عزاداروں جدہ دھواڑے تے میرے 6ویں امام دے گھر نو اگ لگ گئی. امام رو رہے ہیں. صحابیہ دے مولا اگ تم بجھ گئی ہے ہن کیوں رو رہے ہو؟ سید آدن اس واسطے روندا کھڑا میں اج دی اگ نو نہیں پیا روندا، میں تے شام غریباں والی اگ نو ودا رونا. ادا مولا اج شام غریباں والی اگ بھلی نہیں. امام فرمایا میرے کول بہ جا. 3 ایسے موقع ہوندے نے جداں کوئی پردے دار موت منگدا ہے. مولا کیڑا کیڑا؟ فرمایا ہوئے پردے دار تے چادر کوئی لٹ لوے. دوجا موقع ہوندا ہے گھر وچ پانی نہ ہوئے تا اگ لگ جائے. معصوم فرمایا تیجا موقع ہوندا ہے گھر وچ مرد نہ ہوئے تا لٹن والے آ جان. فرمایا اے 3 اوکھے ویلے شام غریباں نو میری دادی زینب تے آئے. اجرکم من اللہ. انشاءاللہ دنیا دے غم وچ رہو. چادراں لٹی گئیاں. عزاداراں اج 11 محرم دا دن ہے. جس گھر وچ ایک جنازہ ہوئے نا اس گھر دے میت دے وارث کدی میت نو چھڑ کے نہیں جاندے. میت بندے تعظیم واسطے آمدن تعزیت واسطے، لیکن اس گھر چ جاندہ کوئی نہیں. ایک نہیں 72 جنازہ آئی تے علی دیاں دھیاں دے ہتھاں چ رسیاں. بے پلانے ماں بل میرا پڑھنا سوکھا تہاڈا سننا سوکھا. مولانا طارق جمیل نے مقتل نو بڑا سونا پڑھیا ہے. دیوبندی عالم دین نے وہ آدن راہ ہور بھی بڑے آن پر انہاں جان کے اتھوں گزارے ہے جتھے 9 بھرا کٹھے پیا. تکلیف دین واسطے نہ اتھوں گزارے. اور جس ویلے عالیہ میں تہاڈے کولوں پوچھدا بھاویں بھین دے ہاتھ بدے ہون بے پلانا ماں بول ہوے تھلے بھرا دی لاش نظر آوے کیا اٹھ دے بان دا انتظار کرسی؟ نہیں انتظار کیتا. میری سین انج لتھن جویں عباس بغیر بازواں دے لتھائی تے سینے تو پتھر ہٹا کے پوچھیا نے سر تے نال ہائی کوئی نہ سر اے لے گئے آن. پوچھیا نے دسیا مدینے والا حسین تو ہے؟ ہولے ہولے آواز آئی دسیا اوہ زینب تو ہے جن دے سر تو چادر لوے آئی ڈین نہیں چڑھدا. عزاداروں مٹی تے بے کے رومن والے لوگوں اجے رج نہ رنیاں شمر آئے. سجاد دی کان تے پہلا تازیانہ مارے. سجاد خفیاں نو آخ لاشاں چھڑ دین ورنہ میں ظلم کرساں. میں نو ذکر دی قسم سب تو پہلے 4 سالاں دی حسین دی دھی اٹھ پئیے. آدھی کھڑی اماں میں شام پئی وینی ہاں. سجاد مر گیا ساڈے نال بازاراں چ کہ جڑ
عزادار اج 11 محرم دا دن ہے اور 11 محرم دے دن نو علی دیاں دھیاں ہتھاں چ رسیاں پا کے بے پلانیاں معاملہ تے سوار ہو کے اور یہ دعا کرو انشاءاللہ بھین نال بھرا قید نہ ہوئے، انشاءاللہ ماں دے نال پتر قید نہ ہوئے۔ سجاد رات کیوں روندے رہے لے؟ بہن دی سواری آئی بے پلانا مامبل، بھرا آئی نیزے دی نوک تے۔ عزادارو انہاں اٹھ گھوڑیاں نال بھجائے اور پہلا سفر آئی جڑا بغیر عباس دے، جدہ اٹھ گھوڑیاں نال بھجن نا ماواں سفر تے جان تجربے دی گل ہے۔ جدہ ماواں سفر تے جاندیاں نا ماواں بچیاں نو نپ دیاں، گڈی وچ ہو دے جمپ لگے دا تے ماں پتر نو نپ لوے دی، میرا پتر ڈھے نہ پوے، میری دھی ڈھے نہ پوے۔ تو جنہاں ماواں دے ہاتھ بدے ہوئے یار، یہ پہلا سفر ہے جن دے وچ ماواں نہیں نپیا، بچیاں ماواں نو انج کر کے نپیا ہویا ہے۔ انہاں اٹھ گھوڑیاں نال بھجائے، پہلے اٹھ تو بچہ جھنے آئی، دوجے دا پیر بچے دے سینے تے آوے آئی، تے ماواں آکھنا اللہ دے حوالے ساڈا وس کوئی نہیں لگدا۔ عزاداراں عبداللہ نامی ایک زمیندار آئی، اس دن ڈٹھا نا بچے جھن دے پین تے پردے داراں دے رومن دی آواز ہے، جلدی دے نال آیا، آ کے ڈٹھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بچے دا روح پرواز کر گیا۔ اس کیڑا کام کیتا ہے؟ اسے کئی چاہیے، پہلے پانی دا گلاس لے کے آیا، بچے نو پانی پلاواں، بچہ روح پرواز کر گیا۔ پھر اس نے چھوٹا جہا ٹویا بنایا، ٹویا بنا کے نا بچے نو رکھ کے اتے مٹی پائی۔ غربت ویکھو سادات دی، جتھے کوئی قضیہ ہو جائے پہلے غسل ہوندا ہے پھر کفن ہوندا ہے، اس مٹی پائیے۔ آدھا رات دا ٹائم آئی، مغرب قریب آئی، جدہ میں بچے نو دفنایا ہے نا، کوئی کالے برکی والی بی بی رو رو کے آدھے کھڑن بھلا ابھی تیری جنت دی ضامن ہے۔ آدھا میں نہیں پتا آواز کی دعا رہی، میں بھج پیا، آدھا اٹھاں دے پیچھے بھجدا آیا، پھر میں دوسرا بچہ جھڑے ہے، میں اس دی قبر بنائی، میں اس نو دفنایا ہے، تیری مہربانی۔ آدھا تیسرا بچے نو میں دفنان لگا نا، تو اس سے بی بی دا وین آیا، ہاتھ نہ لاویں میں مدینے والے محمد دی تھی۔ بی بی پہلے تے آدھے رہے ہو دفنا، ہن منع کیوں کر دیو؟ بی بی آدھے پہلے جھڑن والے پوتر آن، اے سیداں دی غیرت، کربلا لٹ پہ گئی، میرا حسین ماریا گئے۔ اجرکم من اللہ۔ یہ 12 محرم دا دن 11 دی شام جدہ علی دیاں دھیاں دا قافلہ کوفے دے بازار آیا، روون والیا جدہ کوفے دے بازار قافلہ آیا نا، پھل نہیں وسے، عورتاں پتھر وسائے۔ 4 سالاں دی حسین دی دھی رو رو کیا دکھڑی، اماں مینوں تس کھا گئی۔ جدہ آکھیا نا مینوں تس کھا گئی ہے، اس وقت بی بی فرمایا نہ گھبرا، اس سامنے ام حبیبہ دا محلہ ہے۔ انہوں میں 3 سال جدہ کوفے رہی ہیں نا، میں قرآن پڑھان دی رہی ہوں، میں ام حبیبہ نو آخنی ہوں تیرے واسطے پانی لے آؤں دی، انہیاں نکیاں نکیاں دھیاں سن دیاں پہیاں، اماں کوئی عرب دی قیدن ہے۔ آدھی میں ام حبیبہ نو قرآن پڑھایا، سر تے چادر کر کے آدھی بھامیں تا اجڑ گئیاں، قرآن تا میں نو زینب پڑھایا، قرآن تا میں نو علی دیاں دھیاں پڑھایا۔ جلدی دے نال نا چھوٹا جہا پانی دا گلاس چایا، پانی دا گلاس چاہ کے اتھے آئیے جتھے 4 سالاں دی قیدن آئی، تے ہاتھ بنی کھڑی ہے، آندھی اللہ بے گناہ قیدی دی دعا رد نہیں کرتا، تیرے نکیاں نکیاں ہتھاں چ رسیاں، تیرا جرم کوئی نہیں، اے پانی پی تے میرے واسطے دعا کر۔ بی بی آدن پانی پیچھے لے جا، کربلا میرے تسے مارے گئے، میرا اکبر منگدہ ٹر گیا، میرا اصغر منگدہ ٹر گیا، دعا دس تے میں آمین آکھاں۔ آدھی یہ پہلی دعا کر جی میں توں لٹی ہیں، انج میریاں دھیاں نہ لٹی وڑ۔ دوجی دعا کر جی میں توں یتیم ہوئی ہے، انج میریاں دھیاں یتیم نہ ہون۔ رونا لیو معصومہ پوچھے میں تا تینوں نہیں دسیا جو میرا بابا ماریا گئے، تین کیویں پتہ لگے میں یتیم، رو رو کے آدھیے قیدن میں تین یتیم کدی بھی نہ آکھاں، تیرے چہرے تے تماچیاں دے نشان نہ ہونا، لگ دے تیرا بابا ماریا گئے، کوئی ظالم تینوں مار دارے ہے، تیرے چھڑاون والا کوئی نہیں۔ آواز آئیے تیجی دعا دست میں آمین آکھوں۔ آدھیے تیسری دعا کر ایک واری مدینے جاؤں، مدینے جا کے کی کرنا ہے؟ آدھیے میں علی دی دھی دی زیارت کر لواں، بے شک میں موت آ جاوے۔ اس والے عالیہ فرمائے معصومین میرے والے پاس سے بھیج۔ عزاداراں جس والے آئیے ہاتھ بن کے آدھیے قیدن میں تیری دھی نو کچھ نہیں آکھیا، میں تا اتنا آکھیا مانگ دعا ایک واری مدینے جاواں، میں عالیہ دی زیارت کر لواں۔ بی بی فرمائے ایتھے مل پوے پہچان گھن سے، آدھیے کجا نجس بازار
یار کجا 18 بھراواں دی بہن آلیہ فرمایا مہربانی کر میرے چہرے تو وال ہٹا او شیعہ سنیا میں تہاڈے کول پوچھدا سین دے اپنے ہاتھ کوئی نین اللہ جان دے ہاتھ بدے ہوئے ای وال ہٹا نہ دیے بھول دیا یا تو زینب بی آدن گل لا 18 بھراواں دی بہن آدھی نہ پوچھ دی اکبر کن گیا نہ پوچھ دی قاسم کن گیا رو رو کے آدھی کتھے آج کل غازی رہندائے شہر دا نام ڈسائے میں کوشش کر کے بس یعلم الذین ظلموا آج ایک نعت پڑھی زیادہ نہیں ایک صرف ایک شعر پڑھ رہے ہیں صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سید نے کر بلا میں وعدے نبھا دیے ہیں کہ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر اور ایک بھی کر کے میں نے راہ خدا دیے ہیں ایک بھی کر کے میں نے راہ خدا دیے ہیں دین نبی پہ واری اکبر نبی جوانی دین نبی پہ واری اکبر نبی جوانی عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے ہیں زہرا
ناز پالے وہ پھولوں پہ سونے والے زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے کربلا کی خاک میں وہ ہیرے لٹا دیے ہیں کربل کی خاک میں ہیرے لٹا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں یا حسین دی شان نرالی یا حسین دی شان نرالی کربلا دے میدان دے وچ سید شان نے دی لج پالی یا حسین دی شان نرالی تیر لگا وچ گل اصغر دے تیر لگا وچ گل اصغر دے برچھی لگی سینے اکبر دے تیر لگا وچ گل اصغر دے برچھی لگی سینے اکبر دے برچھی لگی سینے اکبر دے پتر جوان دے سینے وچوں سید نے برچھی آڑو نکالی واہ حسین دی شان نرالی واہ یا حسین دی شان نرالی پانی لینے عباس جو آیا پانی لینے عباس جو آیا بر مشکیزہ پانی پوایا مار کے تیر ظالم نے کی تی مشک آنا کھالی یا حسین دی شان نرالی خیمے وچو آواز جو آئے خیمے وچو آواز جو آئے پانی اج کوئی آن پلاوے پانی اج کوئی آن پلاوے پانی بدلا ظالم نے کیتی بارش تیرا والی یا حسین دی شان نرالی ہے جزاک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد كذلك الله ربي وربنا بسم الله الرحمن الرحيم
قل اعوذ برب الناس مالك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ويتمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بارك على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعباد الله الصالحين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بجاه محمد وعلي وفاطمة زهرة سلام الله عليها والحسن والحسین واولادہ المعصومین علیہم السلام خدایا واسطہ محمد و آل محمد دی عزت و عظمندہ میرے اللہ اپنی شان و شوکت دا واسطہ اپنی جلالت دا واسطہ میرے اللہ نبی پاک دے بارانک روزے دا واسطہ خدایا جنت البقیع دیاں اجڑیاں ہویاں قبراں دا واسطہ میرے اللہ جڑی کلام پاک پڑھی گئی اس کلام پاک دا ثواب یہ جڑا ذکر اذکار ہویا اس دا ثواب جڑی گھر وچ کلام پاک پڑھی گئی اس دا ثواب 1,24,000 پیغمبر 12 امام 14 معصوم شہدائے کربلا شہدائے بدر و حنین دی بارگاہ چ ہدیتاً پیش کر دیاں قبول فرما میرے اللہ اس دا توفتاً ثواب اس گھر دے مرحومین بالخصوص مرحومہ مغفورہ اما جی دے نام اعمال درج فرما میرے اللہ انہاں دے درجات کو بلند فرما خدایا انہاں دی قبر نو روشن منور اور کشادہ فرما میرے اللہ کربلا لیاں دا واسطہ کربلا دا واسطہ خدایا نہر فرات دا واسطہ نہر فرات تے کٹیاں ہویاں بازویاں دا واسطہ میرے اللہ حرم امام حسین دا واسطہ تلہ زینبیہ دا واسطہ مقام شہزادہ علی اصغر دا واسطہ مقام شہزادہ علی اکبر دا واسطہ میرے اللہ تیری بارگاہ چ دعا کر دیاں مرحوماں دے درجات کو بلند فرما میرے اللہ انہاں نو جناب سیدہ دے جوار رحمت جگہ نصیب فرما محمد و آل محمد دی شفاعت نصیب فرما لوائے حمد سایہ نصیب فرما میرے اللہ اس خاندان چون والیاں مصیبتاں پریشانیاں دکھ تکلیفاں دور فرما جملہ مرحومین دے درجات کو بلند فرما میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد دی عزت و عظمت میرے اللہ جتنے لوگ تعزیت واسطے آئے کھڑے انہاں نو اجر عظیم عطا فرما انہاں دی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما میرے اللہ اگر انہاں چو کوئی بیمار ہے واسطہ بیمار کربلا دا بیمارانو شفا عطا فرما میرے اللہ اگر کوئی پریشان بیٹھے محمد والے محمد ذکر دا صدقہ پریشانی دور فرما میرے اللہ اگر کوئی بے اولاد بیٹھے
کربلا دیا شہیدان دا واسطہ بالخصوص شہزاد علی اصغر علیہ السلام دی شہادت دا واسطہ جھولیاں آباد فرما میرے اللہ جنہاں نو اولاد دیتی ہے انہاں دیاں زندگیاں دراز فرما میرے اللہ بزرگ مومنین دا سایہ سجا سرنا تے قائم و دائم فرما بالخصوص چاچا جی اور حاجی صاحب نو صحت و تندرستی عطا فرما انہاں دا سایہ سجا صدا سجا سرنا تے قائم و دائم فرما میرے اللہ جتنی دعاواں میرے ذمہ لگیاں اپنی بارگاہ قبول فرما میرے اللہ اگر کوئی مقروض ہے تیری بارگاہ دست دعا بلند ہیں میرے اللہ اس دا قرضہ ادا فرما اگر کوئی تنگ دست ہے تنگ دستی دور فرما کوئی بے روزگار ہے تا روزگار سہل عطا فرما میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد دی عزت و عظمت اس بستی دے شیعہ سنی صاحبان دا اتفاق عطا فرما ذکر محمد و آل محمد نواز رسول دا ذکر مل جل کر منان دی توفیق عطا فرما میرے اللہ واسطہ محمد و آل محمد دی عزت و عظمت دا عشر محرم الاحرام دے اندر ذکر نواز رسول دے اندر جڑے لوگ خرچ کر دے رہن لنگر پکان دے رہن ڈیوٹیاں دین دے رہن سب کو اجر عظیم عطا فرما انہاں دی عزت بخت رزق وچ اضافہ فرما ساڈے 12ویں آقا ولی اثر حجت خدا دے ظہور وچ تعجیل فرما میرے اللہ پھر تیری بارگاہ چرج کر دیاں تو رحیم بھی ہے کریم بھی ہے میرے اللہ مومنہ مرحومہ اما جی دی قبر جس جاتے ہے اس مقدس مقام دا صدقہ اس قبر نو روشن منور اور کشادہ فرما انہاں دے درجات بلند فرما لواحقین نو صبر و جمیل عطا فرما ساڈے 12ویں آقا دے ظہور وچ تعجیل فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار واقنا عذاب القبر واقنا عذاب الحشر واقنا عذاب المرض واقنا عذاب المیزان رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ایک دفعہ سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم درجات قبر نور روشن منور بحق زہرا و ابیہا و بالہا وصلی اللہ محمد جڑے مہمان آئے نے سارے دارے وچ لنگر تیار ہے مہربانی کر کے سارے لنگر تناول کر کے جاوے سارے مہمان لنگر کر کے جاوے جی 40 کلومیٹر دا سفر کیتا ہے اس واسطے آدرانے کہ دین سوکھا نہیں بچیا کسے نبی دے پتر انج نہیں رلے جویں رلیاں علی دیاں تھیاں اور پھر جس گھر وچ ایک جنازہ ہوئے نا اس گھر وچ لٹن والے نہیں ہوندے ڈاکو راہ چھڑ دیندے گلی چھڑ دیندے آدھے تاں اگے لٹے گئے اے تاں اجڑ گئے روندے اس واسطے ایک نہیں 72 جنازہ آئی تے فضا دی بند کرو قرآن اکبر دا قاتل چادر لٹن آ گیا اور تاریخ گواہ ہے انہاں پہلے چادراں لٹیاں نا جدہ لٹن آئے نا بکر بن وائل ایک جرنیل آئی اس دی بیوی آ کے نا خیمیاں دے سامنے کھلو گئی اسے کہ میں اندر نہیں جان دینا انہاں دے بھرا مارے گئے انہاں دے جوان مارے گئے انہاں دے نادان مارے انہاں دا طریق کچھ نہیں اور میں اندر نہیں جان دینا انہاں کیا تو جرنیل دی بیوی ہے سن تیرا حیا ہے رو کیا دی میرا حیا ہے محمد دیاں دھیاں دا حیا کوئی نہیں میرا حیا کر دیو اس دے شور کو لائے اس نوادن تیری بیوی ہے جڑی سن لٹن نہیں پی دیندی اسے کہ جی میں مرضی یہ ہٹاؤ میری طرفوں اجازت ہے جو کچھ ہے لٹ کے لے آؤ اے ظالم آئے انہاں کے پہلا تازیانہ ماریا برداشت کیتا دوجا ماریا برداشت کیتا جی میں جو آلیہ ڈٹھا ہے نا بی بی آدن پچھے ہٹ جا میری اپنی قسمت تو پچھے ہٹ جا اور یہ پچھے ہٹی فوجاں خیمیاں میں داخل ہوئیاں عزاداروں جدہ دھواڑے تے میرے 6ویں امام دے گھر نو اگ لگ گئی امام رو رہے ہیں صحابیہ دے مولا اگ تم بجھ گئی ہے ہن کیوں رو رہے ہو سید آدن اس واسطے روندہ کھڑا میں آج دی اگ نو نہیں پیا روندا میں تے شام غریباں علی اگ نو ودا رونا ادھا مولا اج شام غریباں علی اگ بھلی نہیں امام فرمایا میرے کول بہ جا 3 ایسے موقع ہوندے نے جدہ کوئی پردے دار موت منگدا ہے مولا کیڑا کیڑا فرمایا ہوئے پردے دار تے چادر کوئی لٹ لوے دوجا موقع ہوندا ہے گھر وچ پانی نہ ہوئے تا اگ لگ جائے
मासूम फरमाया तीजा मौका हुंदा है घर च मर्द ना होवे तां लुट्टण वाले आ जाण। फरमाया ए त्रै औखे वेले शामे गरीबां नूं मेरी दादी ज़ैनब ते आए। अजरकुम मिनल्लाह शाला दुनिया दे गम विच रहो चादरां लुटी गईयां। अज़ादारा अज 11 मुहर्रम दा दिन है। जिस घर च एक जनाजा होवे ना उस घर दे मैयत दे वारस कदी मैयत नूं छड़ के नहीं जांदे। मैयत बंदे ताज़ीम वास्ते आउंदे ताज़ियत वास्ते, लेकिन उस घर चू जांदा कोई नहीं। एक नहीं 72 जनाजा आई ते अली दियां धियां दे हत्थां च रस्सियां। बेपलाने मांबल मेरा पढ़ना सौखा तुहाडा सुनना सौखा। मौलाना तारक जमील ने मकतल नूं बड़ा सोहना पढ़िया, देवबंदी आलम दीन ने। वो आदन राह होर भी बड़े आन पर इन्हें जान के उत्थों गुजारे जिथे 9 भिरा कुठे पाया। तकलीफ देण वास्ते ना उत्थों गुजारे। और जिस वेले आलिया मैं तुहाडे कोलों पुछदा भावें भेण दे हथ बद्धे होण बेपलाना मांबल होवे थल्ले भिरा दी लाश नज़र आवे, क्या उठदे बाण दा इंतजार करसी? नहीं इंतजार किया। मेरी सैन इंज लथे जिमें अब्बास बगैर बाजुआं दे लथाई ते सीने तू पत्थर हटा के पुछया ने सर ते नाल हाई कोई ना सर ए लै गए आन। पुछया ने दसिया मदीने वाला हुसैन तू है? हौले हौले आवाज़ आई दसिया उआ ज़ैनब तू है जिंदे सर तू चादर लवे आई डी नहीं चढ़दा। अज़ादारों मिट्टी ते बह के रोवन वाले लोगों अजे रज ना रुनिया शिमर आए। सजाद दी कण ते पहला ताजियाना मारे। सजाद खुफियां नूं आख लाशां छड़ देन वरना मैं जुल्म करसा। मैनू जिक्र दी कसम सब तू पहले 4 सालां दी हुसैन दी धी उठ पई है। आदि खड़ी अम्मा मैं शाम पई वहनी हाँ सजाद मर गया साडे नाल बाजारां च कह जड़। अज़ादारों अज 11 मुहर्रम दा दिन है और 11 मुहर्रम दे दिन नूं अली दियां धियां हत्थां च रस्सियां पा के बेपलाणिया मामलों ते सवार हो के और ये दुआ करो शाला भैण नाल भिरा कैद ना होवे, शाला माँ दे नाल पुत्र कैद ना होवे। सजाद रात क्यों रोंदे रहे ने? बहन दी सवारी आई बेपलाणा मांबल भिरा आई नेज़े दी नोक ते। अज़ादारों इन्हां उठ घोड़ियां नाल भजाए और पहला सफ़र आई जड़ा बगैर अब्बास दे। जिदा उठ घोड़ियां नाल भजे ना मावां सफ़र ते जान तजर्बे दी गल है। जिदा मावां सफ़र ते जांदियां ना मावां बच्चियां नूं नपदियां। गड्डी विच होवो दे जंप लगे दा तो माँ पुत्र नूं नप लवे दी मेरा पुत्र ढह ना पवे मेरी धी ढह ना पवे। तो जिन्हां मावां दे हथ बद्धे होए ये पहला सफ़र है जिंदे विच मावां नहीं नपिया बच्चियां मावां नूं इंज करके नपिया होया। इन्हां उठ घोड़ियां नाल भजाए। पहले उठ तू बच्चा झणे आई दूजे दा पैर बच्चे दे सीने ते आवे आई ते मावां आखना अल्लाह दे हवाले साडा वस कोई नहीं लगदा। अज़ादारों अब्दुल्ला नामी एक ज़मीनदार आई उस दिन डिठा ना बच्चे झणदे पे ते परदेदारां दे रोवण दी आवाज़ है। जल्दी दे नाल आया आके डिठा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बच्चे दा रूह परवाज कर गया। इस केड़ा काम कीता है? इसे कही चाहिए पहले पानी का गिलास लेके आया बच्चे नू पानी पिलावा। बच्चा रूह परवाज कर गया। फिर इसने छोटा जिहा टोया बनाया। टोया बना के ना बच्चे नू रख के उत्ते मिट्टी पाई। गुरबत वेखो सादात दी जिथे कोई कजिया हो जाए पहले गुसल होंदा है फिर कफन होंदा है। इस मिट्टी पाइए आधा रात दा टाइम आई मगरब करीब आई जब मैं बच्चे नू दफनाया ना कोई काले बुरकी वाली बीबी रो रो के आधे खड़े भला अभी तेरी जन्नत दी जाम है ना। अद मैनू नहीं पता आवाज़ किदों आ रही। मैं भज पिया आधा उठां दे पिछे भजदा आया। फिर मैं दूसरा बच्चा जणिया है मैं उसकी कब्र बनाई है मैं उसनों दफनाया है तेरी मेहरबानी। आधा तीसरे बच्चे नू मैं दफनान लगा ना तो इससे बीबी दा वैण आया हथ न लावे मैं मदीने वाले मुहम्मद दी धी। बीबी पहले ते आदे रहे हो दफना हुण मना क्यों कर दियो? बीबी आदन पहले झणन वाले पुत्र आण ए सईदां दी गैरत करबला लुट पै गई मेरा हुसैन मारिया गया। अजरुकुम मिनल्लाह। ये 12 मुहर्रम दा डी 11 दी शाम जदा अली दियां धियां दा काफला कूफे दे बाजार च आया। रोवण वालिया जदा कूफे दे बाजार च काफला आया ना फुल नहीं वसे औरतां पत्थर वसाए। 4 सालां दी हुसैन दी धी रो रो के दिखड़ी अम्मा मैनू तस खा गई। जदा आख्या ना मैनू तस खा गई है उस वक्त बीबी फरमाया ना घबरा इस सामने उम्मे हबीबा दा महल है। उन्होंने मैं 3 साल जदा कूफे रही है ना मैं कुरान पढ़ाती रही है। मैं उम्मे हबीबा नू आखनी तेरे वास्ते पानी लै आउंदी है। इन्नियां निक्कियां निक्कियां धियां सुनदियां पईयां अम्मा कोई अरब दी कैदन है। आदि मैं उम्मे हबीबा नू कुरान पढ़ाया सर ते चादर करके आदि भावें तां उजड़ गईयां कुरान तां मैनू ज़ैनब पढ़ाया कुरान तां मैनू अली दियां धियां पढ़ाया। जल्दी दे नाल ना छोटा जिहा पानी दा गिलास चाया पानी दा गिलास चा के उत्थे आईए जिथे 4 सालां दी कैदन आई
تے ہاتھ بنی کھڑیے آندھی اللہ بے گناہ قیدی دی دعا رد نہیں کرتا تیرے نکیاں نکیاں ہاتھاں چ رسیاں تیرا جرم کوئی نہیں اے پانی پی تے میرے واسطے دعا کر بی بی آدن پانی پیچھے لے جا کربلا میرے تسے مارے گئے میرا اکبر منگدہ ٹر گیا میرا اصغر منگدہ ٹر گیا دعا دس تے میں آمین آکھاں آدھی پہلی دعا کر جی میں توں لٹی ہیں انج میریاں دھیاں نہ لٹی وڑ دوجی دعا کر جی میں توں یتیم ہوئی ہے انج میریاں دھیاں یتیم نہ ہوڑ رونا لیو معصومہ پوچھے میں تا تینوں نہیں دسیا جو میرا بابا ماریا گئے تین کیویں پتہ لگ گئے میں یتیم رو رو کے آدھیے قیدن میں تین یتیم کدی بھی نہ کھا تیرے چہرے تے تماچیاں دے نشان نہ ہونا لگ دے تیرا بابا ماریا گئے کوئی ظالم تینوں مار دارے تیرے چھڑاون والا کوئی نہیں آواز آئیے تریجی دعا دست میں آمین آکھوں آدھیے تیسری دعا کر ایک واری مدینے جاؤں مدینے جا کے کی کرنا ہے آدھیے میں علی دی دھی دی زیارت کر لواں بے شک میں موت آ جاوے اس والے آلیہ فرمائے معصومین میرے والے پاسے بھیج ازادارہ ہوں جس والے آئیے ہاتھ بن کے آدھیے کہہ دن میں تیری دھی نو کچھ نہیں آکھیا میں تا اتنا آکھیا مانگ دعا ایک واری مدینے جاواں میں آلیہ دی زیارت کر لواں بی بی فرمائے ایتھے مل پوے پہچان گھن سے آدھیے کجا نجس بازار کجا 18 بھراواں دی بہن آلیہ فرمائے مہربانی کر میرے چہرے تو وال ہٹا اوشیاں سنیا میں دوہاڈے کولو پوچھدا سین دے اپنے ہاتھ کوئی نین اللہ جان دے ہاتھ بدے ہوئے ای وال ہٹائن آدھیے بھول دیا یا تو زینب بی بی آدن گل لا 18 بھراواں دی بہن آدھی نہ پوچھ دی اکبر کن گیا نہ پوچھ دی قاسم کن گیا رو رو کے آدھی کتھے آج کل غازی رہندائے شہر دا نام ڈسائے میں کوشش کر کے